ایک صفوان اور دوسرا عمیر. ایک کا نام صفوان اور دوسرے کا نام عمیر ہے. عمیر بڑا شاطر اور تیز تراز آدمی تھا. صفوان سے کہنے لگا بدر کے بعد ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے, بدنامی ہو گئی پورے عرب میں, لوگ ہمیں نام لے کے تھوکتے ہیں. مجھے اگر اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, میں مدینے جا کے معاذ اللہ محمد کا سر قلم کر دوں. اب صفوان نے دیکھا موقع اچھا ہے, مکے کا سردار تھا. صفوان نے کہا موقع اچھا ہے. عمیر سے کہنے لگا جا تو اپنا کام کر جس کام کے ارادے کا خیال کیا ہے. میرے پاس اتنے جانور, اتنا سونا, اتنا مال و دولت ہے, اگر تو کامیاب واپس آ گیا آدھا سونا اور آدھی جائیداد تیری, اور اگر تو وہاں پہ ناکام ہو گیا تجھے مار دیا گیا, یہ تیرے بیوی بچوں کا. میں کعبے پہ بیٹھ کر, حتیم کعبہ میں بیٹھ کر بتوں کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں تیرے بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا. عمیر نے سنا, حامی بھر لی, گھر گیا, تلوار نکالی, اسے زہر لگایا. زہر کس لیے لگایا؟ اب غور سے سنیے, عمیر نے زہر کیوں لگایا؟ اس لیے کہ محمد کے دیوانے محمد پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. میں جا کے حملہ کروں گا, اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو اس تلوار سے ایک زخم بھی محمد کے جسم پہ آ گیا, اور تلوار کا زہر جسم سے اندر چلا جائے گا, زخم سے اندر جائے گا, اس سے موت واقع ہو جائے گی. یہ منصوبہ بنا کے تلوار کو زہر لگایا, سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا. نبی کریم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے. یہ عمیر مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عمیر آ رہا ہے, کہنے لگے یہ عمیر کتا کدھر سے آ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو, اسے آنے دو. عمیر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر کس لیے آئے ہو؟ جناب میرے کچھ رشتہ دار بدر میں آپ کے پاس قیدی ہو گئے, انہیں لینے کے لیے آیا ہوں, رقم لے کے آئے جرمانے کی, فدیے کی. آپ نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ جناب میں رقم لے کے, پیسے لے کے آیا ہوں, فدیہ دے کے اپنے رشتہ دار چھڑوا کے لے جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا ہی رشتہ داروں کو لینے آئے تھے, گلے میں تلوار کیوں لٹکائی؟ گلے میں تلوار کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا جناب یہ تلواریں ہمارے کس کام کی؟ اگر تلواروں سے ہم جیتے تو بدر میں ہمارے پاس تلواریں تھی, جیت نہ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ جی میں اپنے رشتہ دار لینے کے لیے آیا ہوں. اب اللہ کے نبی اٹھ کے آگے بڑھے. اب سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر تو بتاتا ہے تو کس لیے آیا ہے, یا میں محمد بتاؤں تو کس لیے آیا ہے؟ تو بتاتا ہے تو کس لیے آیا, یا میں محمد بتاؤں تو کس لیے آیا ہے؟ عمیر کہنے لگا میں اپنے رشتہ دار لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی آگے بڑھے, عمیر کی تلوار کے پٹے کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا عمیر وہ وقت یاد کرو اور جب حتیم کعبہ میں بیٹھ کر تو نے اور صفوان نے یہ گفتگو کی تھی, کیا تو اس ارادے سے مدینے نہیں آیا ہے؟ عمیر نے سنا تو دل سے آواز آئی, اور جو نبی مدینے بیٹھ کر مکہ کی خبر دے سکتا ہے, اگر فرش میں بیٹھ کے رب کی خبر دے دی ہے, وہ نبی جھوٹا نہیں سچا نبی نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان والے یہ اللہ کے نبی ہیں, مدینے بیٹھے نبی نے مکہ کے حالات دکھا سکتا ہے, اور تو نبی کا غلام ہے, اپنے گھر بیٹھ کے نبی پہ درود پاک پڑھ کے دیکھ صحیح, وہ نبی تیرے گھر کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہوئے نظر آتے چلے جا رہے ہیں. آئیے نبی کا بن کے زندگی گزاریے. جو نبی کا نام لیتا ہے, نبی کا بن کے زندگی گزارتا ہے, کائنات کے کسی گوشے میں بھی ہو, نگاہ مصطفیٰ اس پر رحمت اور کرم فرما دیا کرتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. ہجرت سے پہلے کعبے کا طواف کرتے کرتے مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا میں اللہ کی عبادت کعبے کے اندر جا کے کروں. اللہ کی عبادت اس کی بارگاہ میں سجدے کروں, کعبے کے اندر جاؤں. وہ کعبے کے دروازے کی چابی جس کے پاس تھی, اللہ کے نبی نے اسے بلایا. عثمان بن طلحہ اس کا نام ہے. اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا عثمان ذرا کعبے کا دروازہ تو کھول لو. اب عثمان بن طلحہ کہنے لگا اس دنیا کے ہر آدمی کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے, تمہارے لیے نہیں کھولا جا سکتا. کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا تم نے نیا دین کھڑا کر دیا, نیا فتنہ پھیلا دیا, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, بیٹا باپ کا دشمن ہے, لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے, پورے مکے میں تو نے فتنہ بپا کر دیا ہے. اب سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان یہ وقت یاد رکھو, ایک دن آئے گا یہ کعبے کی چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی. یہ کعبے کی چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی, جسے چاہوں گا عطا کروں گا. عثمان بن طلحہ کہنے لگا کیا اس دن مکہ کے لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, وہ مکہ والوں کی عزت کا دن ہوگا, وہ مکہ والوں کی عزت کا دن ہوگا. بات گزر گئی, وقت گزر گیا. اللہ کے نبی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ, فتح مکہ کا موقع ہے. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں فتح مل گئی, نصرت مل گئی. نبی کریم کعبۃ اللہ تشریف لائے. فرمایا کعبے کی چابی جس کے پاس ہے اسے بلا کے لاؤ. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا. نبی کریم کے ساتھ صحابہ ہے, پورا لشکر ہے. مکہ کے لوگوں کو امان دے دی گئی. عثمان بن طلحہ موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کعبے کی چابی لے کے آؤ. اب اس نے کعبے کی چابی نکال کے پیش کر دی. کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ وہ وقت یاد آ رہا ہے, میں نے بڑی بدتمیزی کی تھی, بڑی باتیں کی تھی. یہ محمد نے کہا تھا کعبے کی چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی, جسے چاہوں گا عطا کروں گا. تھر تھر کانپ رہا ہے. اللہ کے نبی نے چابی پکڑی اور فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے میں محمد نے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ جی یا رسول اللہ وہ وقت یاد ہے مجھے, آپ نے فرمایا تھا چابی جسے چاہوں گا عطا کروں گا. اب دریائے رحمت جوش میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آگے آؤ, میں محمد یہ چابی تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی, چھینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایمان والے یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے, اور جب کرم کرنے پہ آتے ہیں اتنا کرم کرتے ہیں, کرم کر کے اگلے کی نسلوں تک کو سنوار دیا کرتے ہیں, بگڑے مقدر سنوار دیتے ہیں. اور نبی کا بن کے زندگی گزار لے, اور جو نبی کا بن کے زندگی گزارتا ہے اللہ کے نبی اسے دونوں جہانوں پہ مالا مال فرما دیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ہر خوبی ہر کمال رکھا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ میں رکھا ہے. کائنات میں دوسرا محمد تلاش نہیں کر سکتی. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کمالات والا دیکھا ہی نہیں ہے, اور دیکھتی بھی کیسے, آج تک کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے. آخری ایک بات آج کس محفل سے جو گزارشات ہیں ان میں آخری بات, اس امید پر کہ آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے. کیا جتنے لوگ پنڈال میں موجود ہیں وعدہ کرتے ہیں اسے یاد رکھیں گے؟ سنیے, اس نبی پہ قربان ہو جائیے جس نبی جیسا کائنات میں دوسرا نظر نہیں آتا.
فتح مکہ کا موقع ہے، کچھ لوگ اسلام کی دشمنی میں بڑے سخت تھے، بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے۔ نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا کچھ لوگوں کے نام لے کر، ایسے لوگ، یہ لوگ اگر کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوں انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے، کعبے کے پردے کے نیچے بھی ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں ایک صفوان بن امیہ بھی ہے، اس کا نام بھی شامل ہے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ایک عورت آ گئی، اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا، برقع پہنا ہوا، پردہ کیا، نبی کریم کی بارگاہ میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی بتائیے کیا میرے لیے معافی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ جی میرے شوہر کو بھی معافی دے دیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے شوہر کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی بات سنی اس نے چہرے سے نقاب اتار دیا، کپڑا اٹھا دیا، کہنے لگی اے محمد شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں صفوان بن امیہ کی بیوی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی ہو قتل کر دیا جائے۔ اب بتائیے میرے شوہر کے لیے معافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محمد جو زبان سے کہہ دے اس سے پھرا نہیں کرتا ہے، محمد جو زبان سے کہہ دے اس سے پھرا نہیں کرتا ہے۔ جاؤ تیرے شوہر کو میں نے معاف کر دیا۔ اب حدیث طیبہ کے وہ لفظ جو دلوں پر لکھنے والے، وہ عورت نبی کی بارگاہ میں صحابہ کے درمیان موجود کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا شوہر بھاگ گیا ہے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے، اسے ڈر ہے کوئی آپ کا دیوانہ قتل نہ کر دے، غلام کوئی قتل نہ کر دے، آپ نے میرے شوہر کو معاف کر دیا، کوئی نشانی دے دیجئے اسے یقین آ جائے اللہ کے نبی نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی چاہے زمین سے پتھر اٹھا کے دے دے، جاؤ یہ نشانی لے جاؤ میں محمد کی طرف سے میں نے معاف کر دیا ہے، ہاتھ کی انگشتری اتار کے دے دے یہ میں محمد کی مہر لے جاؤ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا ہے، کسی کاغذ پہ معافی نامہ لکھوا دے اور جاؤ یہ معافی نامہ لے جاؤ میں محمد کی طرف سے معافی ہے، کسی صحابی کو کہہ دے اور جاؤ اس کے شوہر کو جا کے بتا دو تجھے مصطفیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور جس کا جرم بڑا ہوگا اس کی معافی بھی بڑی ہوگی۔ اس نیلی چھت نے، اس آسمان نے یہ منظر کہاں پہ دیکھا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اپنے سر سے دستار کو اتارا اور اتار کے فرمایا یہ میں محمد کی دستار لے جاؤ، صفوان کے سر پہ رکھ دینا اور کہہ دینا محمد نے تجھے معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان والے وہ نبی جو جان کے دشمنوں کو اپنے سر کی دستار دیتا ہے اور تو نبی کا غلام ہے، نبی کی محبت میں بدل کے دیکھ رہی، وہ اللہ کا نبی تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نظر آ رہا، وہ لجپال نبی، وہ کرم کرنے والے نبی، کائنات میں ان جیسا کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کائنات میں کسی کو کوئی نعمت چاہیے اور در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے چلے جاؤ، اور جس در کے صدقے اللہ نبیوں کو مالا مال کرتا ہے، ایمان والا جولی پھیلاتا ہے، جولی شاید بعد میں پھیلتی ہے، اللہ کے نبی کرم پہلے فرما دیا کرتا ہے۔ ایمان والا تو صدا لگاتا ہے، ایمان والا تو عرض کیا کرتا ہے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور جو بندہ مومن نبی کا بن جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے دونوں جہانوں میں مالا مال کر دیتا ہے۔ رب کتنا نوازتا ہے، رب کتنا کرم کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں کسی اور کا کیا کہنا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال کی زبان سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کا غلام ہوتا ہے، اس کی زبان کھلتی ہے، اللہ زبان
नबी के गुलाम की जुबान के सदके लोहे महफूज की तकदीरें बदल दिया करता है। खालिक कायनात इस महफिल में हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिंदगी के आखिरी सांसों तक अल्लाह हमें अपने नबी के गुन गाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह वज़कुर कदर मसलकियत बहार खतीब दिल कजी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी साहिब दामत बरकातुल कुसिया आयत मुबय्यनात के बाद हुज़ूर की मोहब्बत और मदद से आदि से हमारे ग्रुप ज़हान को मोहब्बत फरमा रहे थे। साहिबान में खत्म नहीं हुई, अभी इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु रसूल बाकी और आखिर पर उम्रे के साथ जो शख्स आज की सिलसिले में चुना जाएगा और फिर मदनी इनामात भी हैं, दीगर इनामात भी हैं। अब आप अपने ज़ौक़ और मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जो किबला ने शेर पढ़ा है उसी शेर के साथ मैं अगले सनाकार रसूल को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न साकी तो मैं न हो खुद न हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में तुम भी ना हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो मैं न हो खुद न हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में तुम भी न हो। खैमा इखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आबादा इसी नाम से है। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या ना हो तलब तेरे। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत आशिकों के इमाम, सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर का, हाथ उसका उठे तो हकीकत में मबनी जुमलों को सुनकर और दिल को रोशन करने के लिए आया है, आया हाथ उठाकर बोलेगा फ़कत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली नारायण सारे हाथ उठा के बोले हम जो के बोले लब्बैक दिया। और ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से गाजी निकलेगा, तुम कितने गाजी मारोगे। हाथ उठाकर हर गाजी बोलेगा लब्बैक 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 दिया, लब्बैक 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 दिया, लब्बैक 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 दिया रसूल अल्लाह। इश्क से और बस्त को बाला कर दे कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इनाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें से सियासत आप फरमाते हैं और उस बंदे का ख्याल रखिए और जरा नबी के नाम पे हाथ ना उठावे, उसने हो सकता है ये निकाल हाथ झुक जाए और जरा फिदा होकर बैठा है और हाथ चाट बोलेगा कुफत इश्क से और बस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हाथ उठाओ वापस बोलो हमारे सीनों में उतारी है। मैं इस मुकाम पर पहुंच नहीं सकता, हम निकम्मे नगारे इनके कदमों को हाथ उठाकर अपने सफर का आगाज करते हैं। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान को पढ़ाना और खड़े होकर सुने तो कोई पूछता नहीं कहाँ लिखा है, पर लब्बैक की सदा भी लगनी चाहिए। हर शख्स बताएगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے یا اللہ تیری بارگاہ جو دعا ہے آج دا سنی جڑا ہے وہ جاگ جائے عشق مصطفیٰ کی محبت میں اور جتنے تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے میرے مسئلہ کی عظیم شخصیت مسئلہ کے اہل سنت کی عظیم پیشوا پیارے محبت سے ہمارے قلوب و دہان معطر فرما رہے تھے اسی طرح شاہ زیب قادری ننھا بچہ جو ہے حاضری کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اب آپ سے گزارش یقین کے ساتھ بلکہ دل کھول کے ہر بندہ ذرا درود پڑھے بابا صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کہ بسابت کی خزین تساغر کی خزین ہو دنیا کھا دیے خیرات مدینے دنیا کھا دیے خیرات مدینے اور جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جدا پروانہ او بابا اے زہرا اور حسین دانا بابا او زہرا اور حسین دانا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے ساتھ اس کلام کو کہ میری روح نہیں رب رب کرتی ہے دل ڈر گئے میری روح نہیں رب رب کرتی ہے دل ڈر گئے اللہ 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 اللہ
کرونگی خیر آسانا سیاہ کسیوں والے سیاہ کار ہوں میں کرم گناہگار ہوں میں دھرتی